اتوار کے روز ختم ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور چین تجارتی جنگ کے معاملے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ امریکی وفد وزیر تجارت ولبر راس اور وزارت خزانہ اور محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تھا۔ اس نے چین کے تجارتی وفد سے امریکہ کا 375 ارب کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ چین نے مزید امریکی مصنوعات خریدنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن اس شرط پہ کہ امریکہ میں چین کی بکنے والی اشیاء پر نئے محصولات اور پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور چین کے درمیان اتفاق رائے ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے اس مرحلے میں مشاورت کے نتائج کا خاتمہ۔ مذاکرات کے اختتام پر ولبر راس اور چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی نے مشترکہ بیان جاری نہیں کیا، لیکن بیجنگ نے اپنے بیان میں دونوں جانب سے مثبت رویے اور اچھے رابطے کی تعریف کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چینی ٹیکنالوجی کی مصنوعات پر 25% یعنی $50 ارب کی محصولات اور چینی درآمدات پر $150 ارب ڈیوٹی بڑھانے کی دھمکی دی تھی۔ نتیجتاً چین نے بھی اس کے رد عمل میں امریکی سویابین، مکئی اور دوسری زرعی مصنوعات پر ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی تھی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ محصولات سے صرف کسان متاثر ہوں گے، لیکن اس کا اثر تمام کمیونٹی، تمام اسٹیٹ، سارے بالائی مڈ ویسٹ جس کا انحصار زراعت پر ہے، ان سب پر ہوگا، کیونکہ ہم فارم پر تنہا زندگی نہیں گزار رہے بلکہ ہم سب معیشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے امریکی معیشت کو طویل عرصے میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ طویل المدت عرصے کو دیکھتے ہوئے سوچیں تو یہ طویل عرصے پر محیط انڈسٹری ہے، یعنی ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں تو سب ٹھیک رہے گا۔ تجارتی بات چیت میں دو اور بڑے مسائل کا بھی کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ایک یہ کہ امریکہ چین کی ریاستی صنعتی پالیسیوں اور چینی ٹیلی کام کمپنی ZTE کا کیا کرے۔ ZTE نے شمالی کوریا اور ایران کے خلاف پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ضلع چتساہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔